وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں ایک چھوٹی زندگی دے کر بھیجا ہے. یہ زندگی ہماری ختم نہیں ہوتی بلکہ منتقل ہو جاتی ہے. یہاں ہم کچھ دن رہ کر آگے چلے جاتے ہیں، اور جہاں جاتے ہیں وہی اصل زندگی ہے. اسی زندگی کو بنانے کے لیے اللہ نے یہ زندگی دی، اور یہ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو 60-70 سال کی، لیکن اتنی پوری ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک آدھ دن میں انتقال ہو جاتے ہیں، لڑکپن میں انتقال ہو جاتے ہیں، عین جوانی میں انتقال ہو جاتے ہیں. بہت سوں کو آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ شادی کی محفلوں میں دلہا دلہن کا انتقال ہو جاتا ہے. ابھی شادی ہوئی یا شادی کے لیے جا رہے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے. اگر یہ زندگی کی کوئی حقیقت ہوتی تو دنیا میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. جن کو بڑھاپا ملا، زندگی کے 70-80 سال ملے، انہوں نے کون سا کمال کیا تھا کہ بھئی اتنی زندگی مل گئی؟ جو بیچارے جوانی میں چلے گئے، انہوں نے کیا غلطی کی تھی؟ کون سا ان سے گناہ ہوا تھا کہ ان کو عمر پوری نہیں ملی؟ تو یہ آدمی اگر اس پہلو سے سوچے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے کہ دنیا کی زندگی کی اللہ کے پاس کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے. اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا ہے تو الگ الگ انداز سے، الگ الگ طریقے سے بلا لیتا ہے، اور اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی ہے. اور یہاں آدمی اللہ کی مرضی پر ایک لمحے کے لیے بھی گزار لے اور اس حالت میں وہ مر جائے تو کامیاب. بہت سے ایسے اللہ کے بندے گزرے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں تھے تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا کیا حکم ہے؟ تو اسلام کا تعارف کرایا اور مسلمان ہو گئے. اور پھر کہا کہ اگر میں اس میں جنگ میں شریک ہوں اور مر جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ملے گی. تو ابھی کچھ دیر پہلے کلمہ پڑھے اور آگے بڑھے، شہید ہو گئے، اور جنت کا وعدہ ان کا پورا ہو گیا. تو اصل کامیابی تو جنت میں داخلہ ہے. عمر ایک دن کی ملے، ایک گھنٹے کی ملے، یا 60 70 80 100 سال کی ملے، اگر یہ زندگی آدمی صحیح لگا لے، اللہ کی مرضی پر لگا لے تو وہ کامیاب ہے. اور ایک آدمی کو بڑی لمبی عمر ملے اور وہ گناہوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں اور اللہ کے دین سے ہٹ کر لگائے تو اس کا ہر دن اس کے لیے وبال بنے گا، اس کے لیے عذاب کا سبب بنے گا. تو دوستو یہ بات سمجھنا مشکل ہے
اس لیے کہ ہم جس ماحول میں ہیں اس ماحول میں وہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ جن کی باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں فرمایا ہے اور جن کو ہمارے نبی اور گزشتہ انبیاء نے بیان کیا ہے، یا جن کا تذکرہ جنت جہنم آخرت کے نام سے ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس سامنے نہیں ہیں اور اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے اور اس کو ماننا پڑے گا۔ نہیں مانتے تو پھر انجام برا ہوگا، مانتے ہیں تو ماننا مشکل ہوتا ہے، عقل میں نہیں آتی، اور دنیا کی چیزوں سے بہت سے جو ہے دور ہونا پڑتا ہے، خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے دنیا میں انسان دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور ہر دور میں ہر زمانے میں لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے اور آج بھی دھوکے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر ایک دھوکے کا سامان۔ دنیا سراسر دھوکہ ہے، تو آدمی اگر اس کے دھوکے کو سمجھ گیا تو پھر وہ کامیاب ہے، وہ بچے گا، وہ احتیاط کرے گا۔ تقویٰ جو کہتے ہیں پرہیزگاری کو اور بچ کر چلنے ہی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ دنیا کے دھوکے سے، دنیا کی مکاریوں سے، دنیا کے فتنوں سے، جس سے آدمی اپنے اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے، اپنے خالق اور مالک سے دور ہو جاتا ہے، اور اپنے خالق اور مالک کا باغی بن جاتا ہے، اور اپنے اللہ کا بھیجے ہوئے رسول اور نبی سے دور ہو جاتا ہے، ان کی تعلیمات سے دور ہو جاتا ہے، تو یہ اس کے انجام کے اعتبار سے اس کی ہلاکت اور بربادی ہے۔ تو یہ دنیا میں لگنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگو، تو بات آدمی کو سمجھنا بظاہر مشکل ہے، لیکن کوشش کرے تو اللہ سمجھا دے گا۔ جس کو اللہ سمجھا دے اسے سمجھ میں آئے گی، لیکن بندے کی کوشش ہونا چاہیے سمجھنے کی۔ ہمارے ذہنوں میں، دل و دماغ میں ہمارا سب کچھ ہے نا، سامنے دنیا 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 ہے۔ کوئی آدمی ترقی کرے تو دنیا میں، کوئی آدمی اچھا بنے تو دنیا میں، کوئی آدمی کچھ کرے تو دنیا میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ترقی کر رہا ہے، دنیا میں اچھا ہو رہا ہے، تو یہ آدمی اچھا ہے، کامیاب ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، دنیا کی ترقی کوئی ترقی نہیں ہے، دنیا کی ناکامی کوئی ناکامی نہیں ہے۔ یہاں کا فقیر آخرت کا جو ہے بڑا مالدار بن سکتا ہے، یہاں کا غریب آخرت کا بہت بڑا جو ہے مالدار اور کامیاب انسان بن سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کی مرضیات پر زندگی گزارے۔ اللہ کے مرضی سے ہٹنے پر آدمی جو ہے دنیا بھی اپنی برباد کر لے گا انجام کے اعتبار سے، اور اس کی آخرت تو برباد ہوگی۔ تو یہ ہمارے جو اجتماعات ہیں اور مسجد کے جو ماحول ہیں اور دینی جتنی مجالس جلسے وغیرہ ہوتے ہیں، یہ سب جو ہے دنیا سے ہٹی ہوئی چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ یہاں دنیا کی باتیں ہوتی نہیں، اور یہاں دنیا کا کوئی کام کاج کا ذکر نہیں ہوتا۔ یہ مجلسیں بالکل الگ ہیں، بالکل دنیا کے سارے نظام سے ہٹی ہوئی ہیں، اور آدمی سمجھنا چاہے تو بہت آسان ہے، لیکن کسی نے دل دنیا کو دے دیا ہے اور اس کے دل میں دنیا آ کر جو ہے بس گئی ہے، تو پھر اس کے لیے جو ہے مشکل ہے۔ اس لیے کہ دل ہی اصل ہے انسان کا۔ دل میں اگر اللہ کے غیر کی محبت آ گئی تو جب تک اللہ کی محبت سے اپنے دل کو پاک نہیں کر، اللہ کے غیر کی محبت سے پاک نہیں کریں گے، تو اس وقت تک آدمی اللہ کی محبت سے جو ہے کیا کہتے ہیں محبت حاصل نہیں کرے گا، اور اللہ کی محبت کی حقیقت اسے معلوم نہیں ہوگی۔ اور آج ہمارے سامنے نفع اور نقصان، ہر آدمی سوچ لے کہ دنیا دنیا کا ہے۔ آخرت کے نفع کو ہم نے اب تک نفع نہیں سمجھا، آخرت کے نقصان کو ہم نے نقصان نہیں سمجھا۔ کیوں نہیں سمجھا؟ کہ اس کی حقیقت ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہے، ہم نے اس کو دیکھا سمجھا نہیں ہے۔ اب ہم اس کو جو ہے بظاہر حالات کے اعتبار سے ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ ہم جو ہے دنیا سے محبت اتنی کر گئے ہیں، اب اس کو چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے آج ہمارے دین کے ہر کام، دین کی ہر مجلسیں، دین سے متعلق ہر چیزیں ہماری کمزور ہیں۔ ہر اعتبار سے آپ دیکھ لو،
دین کا ہر پہلو مسلمانوں کا کمزور ہے۔ ہماری مسجدیں خالی ہیں، ہمارے مدرسے بہت کمزور، بہت خالی ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے دینی مجالس بہت کمزور ہیں، اور دین کے نام پر جان مال لگانے کا ماحول اور مزاج بالکل نہیں ہے۔ اس لیے کہ دین ہمارے سامنے بے حقیقت اور بے حیثیت بن گیا، رسموں کی حد تک ہمارا دین رہ گیا ہے کہ رسومات کرنا، بس اس کا نام ہم نے دین سمجھ لیا۔ دوستو، رسم جب کوئی دین مر جاتا ہے تو دین کا نام لینے والے کچھ رسومات رکھ لیتے ہیں، وہ دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہم بھی اس دین سے وابستہ ہیں۔ اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ جلسے جلوس جتنے ہیں یہ سب بے حیثیت دینوں کے ہیں۔ ہمارا دین جو ہے حقیقت کے ساتھ ہے اور زندہ ہے، اس کے لیے کسی جلسے جلوس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حقیقت کے ساتھ ہے، آدمی عمل کرنے لگے تو پھر دنیا خود بخود دیکھنے لگی۔ سچائی ایک حقیقت ہے، امانت داری ایک حقیقت ہے، انسانی ہمدردی و خیرخواہی ایک حقیقت ہے۔ اس پر مسلمان عمل کرے گا تو دنیا کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اسلام کی حقانیت ہے، یہ اسلام کی حقیقت ہے، یہ اسلام کی سچائی ہے۔ تو یہ بیانوں سے، جلسوں سے، وہ بڑے بڑے جو ہے بورڈوں سے، جھنڈوں سے نظر آنے والی چیز نہیں ہے، یہ انسان کی زندگی سے سمجھ میں آنے والی چیز کہ کون کس سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ دیکھنے سے، اس کے انداز سے، اس کے چال چلن سے معلوم ہو جاتا ہے۔ ہمارے سامنے ہمارے چھوٹے بچے کو، خواہ وہ کتنا بڑا آدمی ہو، کچھ بول دے غلط الفاظ یا ایک آدھ تھپڑ مار دے، حالانکہ اس نے غلطی کی ہو، تب بھی ہمیں کا کتنا ہی غریب باپ صحیح، کتنا معمولی درجے کا باپ صحیح، مارنے والا، ڈانٹنے والا، وقت کا کتنا بڑا آدمی صحیح، وہ برداشت نہیں کرے گا۔ اسے جواب دے گا کہ بھئی میرا بچہ ہے، تم کو کیا حق ہے مارنے کا؟ تم کون ہوتے میرے بچے کو ڈانٹنے؟ تو یہ باوجود یہ کہ سامنے والا بڑا آدمی ہے، پھر بھی جو ہے اس بے ساختہ اس کی زبان سے بات نکل جاتی ہے، اس کا چہرہ بدل جاتا ہے، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، صرف اس بنیاد پر کہ اس نے اپنے بچے کے ساتھ کچھ زیادتی ہوتے دیکھا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ صرف اور صرف ہمارے بچے کی محبت ہمارے دل میں ہے، اگر اس سے سخت ہمارے پڑوسی کے بچے کے ساتھ ہو، یا بہت بڑا حادثہ ہمارے سامنے کسی اور کے بچے کا ہو جائے، تو ہم دیکھ کر انا للہ پڑھ لیں گے یا کچھ افسوس کی باتیں اور جملے کہہ کر چلے جائیں گے، لیکن کسی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ بھی بچہ ہے، یہ بھی بچہ ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ بس اتنا فرق ہے کہ ہمارے بچے کی محبت ہمارے دل میں ہے۔ جس کی محبت دل میں ہے تو اس کی حقیقت ظاہر ہو کر رہے، وہ خود بخود ظاہر ہوگی، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے مائیں کام میں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی رونے کی آواز آتی ہے تو وہ مصروف ہوتے ہیں، لیکن بچے کی تھوڑی سی آواز رونے کی آئی، بے چین بے قرار ہو کے بچوں کے سامنے سب چھوڑ کے بھاگ کے آتی ہیں۔ تو کیوں آتی ہیں؟ وہ بھی تو ضروری کام تھا۔ تو محبت ہے، جب کسی کی محبت دل میں آ جاتی ہے اس کے لیے سب کچھ کرنا، سب لگانا آسان ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دنیا عام ہو گئی ہے، ایک بچہ ہے، ایک بچی ہے، اس نے پڑھا ہے اور ماں باپ کی خواہش ہے آئندہ پڑھائیں گے، اب اسے آئندہ کالج میں سیٹ دلانے کے لیے 25 لاکھ 50 لاکھ دینا پڑ رہا ہے۔ وہ کہیں چندے کو نہیں جاتا کوئی،
اپنی کوئی جائیداد ہو یا کوئی گھر ہو اپنا رہنے کا ہی صحیح، کہتا ہے اسی بچے کے لیے تو سب کچھ ہے، 25-50 لاکھ تو یہ گھر بیچ کے دے دیں گے، پڑھ لے گا تو اس کی زندگی بن جائے گی، ہم کرائے کے گھر میں رہ جائیں گے۔ یہ ایک معمولی آدمی جس کی حیثیت جو ہے 50 لاکھ کروڑ کی ہے، تو وہ اپنا سارا سرمایہ اپنے بچے پر لگا دینے کے لیے تیار ہے، حالانکہ وہ کوئی گارنٹی کامیابی کی جو ہے سرٹیفکیٹ ملنے والی نہیں ہے۔ وہ پڑھ کے کچھ بنے گا یا پڑھے گا بھی کہ نہیں پڑھے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن محبت ہے دنیا کی کہ اس وجہ سے آدمی اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور عین اسی وقت اس کے محلے میں سالوں سے مسجد نہیں ہے، اور مسجد کا تقاضا آتا ہے کہ بھئی ہمارے محلے میں اتنے سارے گھر ہیں، یہ مسجد بنانا ہے، آپ بھی کچھ تعاون کر دو، آپ بھی کچھ کر دو، تو کتنا لکھائے گا وہ؟ ٹھیک ہے ابھی میرے بھی 500,000 لے لو، یا زیادہ اصرار کرے تو 5-10 ہزار لے لو، اس سے بڑھ کے کوئی لکھائے گا؟ تو اپنے بچے کی محبت ہے، اور دھوکے کے انداز میں کامیابی نظر آ رہی ہے کہ وہاں کچھ ملنے والا ہے، اس پر اپنا سب کچھ سرمایہ لگا دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ کے نام پر جہاں ایک ایک روپے کا بدلہ 100% گارنٹی کے ساتھ 10 گنا کم سے کم بڑھ کر اور زیادہ سے زیادہ لاکھوں کی تعداد میں ملنے والا ہے، تو وہاں لگانا تو آدمی سمجھتا ہے کہ یہاں لگانے سے مجھے کیا ملے گا۔ اگر کچھ ملنے کا یقین ہوتا تو دوستو اللہ کی قسم، جیسے ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، اس سے آگے بڑھ چڑھ کر اللہ کے دین کے نام پر خرچ کرتے۔ ایک ایک محلے میں 100-200 گھر ہیں، کوئی گھر 10-20 لاکھ سے کم کا نہیں ہے، 10-20 لاکھ سے کم کا کوئی گھر اب گاؤں میں بھی نہیں ہے۔ ویسے 100-200 گھر ہیں، اور اس گاؤں میں 10-20 لاکھ کی ایک مسجد بنانا پڑے تو مہینے چندہ کرتے ہیں، جس میں ہر گاؤں کا ہر آدمی لکھپتی ہے، اس کا اپنا گھر لاکھوں کا ہے، اور اللہ کا گھر بنانے کے لیے یہ سب لکھپتی مل کر ایک گھر بنانے کو تیار نہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یہاں کیا ملتا ہے ہم کو؟ یہاں لگانے سے کیا ملے گا؟ اگر یقین ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ گئے، اور آپ کی اونٹنی ایک جگہ بیٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہیں قیام ہوگا، تو وہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر قریب تھا، تو آپ ہم مہمان بنے۔ تقریباً 6 مہینے آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہے، اور جہاں اونٹ بیٹھا تھا تو اسے کہا کہ یہ جگہ خریدنا ہے، کہا کہ 2 یتیم بچوں کی ہے مدینہ کی، تو ان کو بلا لائے، وہ بھی مسلمان تھے، کہا کہ یہ زمین بیچ دو، اللہ کا گھر بنائیں گے۔ وہ بچے کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کا گھر بنائیں آپ، ہم فری میں دیں گے، آپ لے لیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نئے قیمتاً دے دو، تو قیمت میں خریدا اللہ کے رسول نے، اور مسجد اسی دن بنا دی۔ سارے مدینے والے مل کر مسجد نبی بنائی۔ اللہ کے رسول کا گھر نہیں ہے، حضرت ابو بکر کا کوئی گھر نہیں ہے، حضرت علی کا کوئی گھر نہیں ہے، اور اللہ کے رسول کے گھر والے مکے میں ہیں دشمنوں کے بیچ میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر والے دشمنوں کے بیچ میں مکے میں ہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ ان کو چھوڑیں گے کہ مار دیں گے، لیکن سب ہوتے ہوئے بھی یہاں اللہ کا گھر بن رہا ہے۔ ایک ہی دن میں گھر تیار ہو گیا، اور وہ مرکز بن گیا، اور سارے دین میں دنیا جو ہے، ساری دنیا میں دین کی محنت وہاں سے ہونے لگی، پہلے ہی دن سے شروع کام ہو۔ تو مسجدیں یہ دین کے مرکز ہیں، مسلمانوں کے دنیا اور آخرت کے سارے مسئلوں کا حل یہاں ملتا ہے، مسلمانوں کی ہر ضرورت یہاں سے پوری ہوتی ہے۔
لیکن آج ہمارے معاشرے میں مسجد کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ سب اس وجہ سے کہ ہمارے دل اللہ رسول کی محبت سے خالی ہیں۔ اللہ رسول کی محبت کے دعوے ہم کرتے ہیں، باتیں ہم کرتے ہیں، بیانات ہم کرتے ہیں، تقریریں ہم کرتے ہیں، کتابیں ہم لکھتے ہیں، لیکن دوستو دل ہمارے حقیقت سے خالی۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتار کر ایمان کی حقیقت بیان فرمائی کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ ایمان والے بولنے سے ایمان نہیں ہو جاتا، ایمان کی کچھ حقیقت ہے اور وہ محسوس ہوتی ہے، وہ سمجھی جاتی ہے، وہ دیکھی جاتی ہے کہ ایمان والا ہے۔ اس کی حرکتیں، اس کی ادائیں، اس کے اعمال بتاتے ہیں کہ ایمان والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، اس لیے کہ اس کے پیچھے کچھ دیہاتی لوگ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے لگے کہ ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، یہ کہنے لگے، یہ دعویٰ کرنے لگے۔ قالت الاعراب آمنا، آ کر کہنے لگے دیہاتی کہ ہم ایمان لے آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل لم تؤمنوا، آپ فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے فرمایا آپ فرما دیجئے کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے، تم ابھی جو ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہو، اسلام کے حدود کے اندر آئے ہو، لیکن اسلام کی حقیقت تمہارے دلوں میں آئی نہیں ہے، تو یہ آنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون، بلا شبہ، یہ حصر کے ساتھ ہے، بلا شبہ ایمان والے وہی لوگ ہیں، وہ بھی نہیں، وہی لوگ ہیں، یعنی ان کے علاوہ دوسرے نہیں ہیں۔ آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر کبھی اللہ رسول کے معاملے میں کبھی شک میں نہیں پڑے، کسی قسم کا شک و شبہ ان کو ہوا نہیں کہ اللہ کا فرمان ہے ہو کر رہے گا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہو کر رہے گا، آپ نے ایسا فرمایا ہے اور ایسا ہی ہوگا، اس میں کسی قسم کا شک نہیں، کسی قسم کا شبہ نہیں، پورا یقین تھا۔ پھر آگے فرمایا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اپنے جانوں مالوں سے اور اپنی جانوں سے جد و جہد کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اولئک هم الصادقون، حقیقت میں ایمان کے دعوے میں یہی لوگ سچے ہیں۔ جب اللہ رسول کی بات آئے تو آمنا و صدقنا، کہ ہم نے مانا اور ہم نے تصدیق، ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا ہے، آپ نے فرمایا ایسا ہوگا ہوگا۔ معراج کی بات آئی تو پورے مکے والے خوش ہو گئے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے آسان جو ہے صورت مل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات میں معراج کا سفر کیا، بیت المقدس کو گیا اور پھر آگے ساتواں آسمانوں کی سیر کی، جنت جہنم دیکھے اور پھر رات میں واپس مکے کو آ گئے۔ اب مکے والے بیت المقدس ملک شام میں تھا، جایا آیا کرتے تھے، 1 مہینے کا سفر تھا، جانے 1 مہینہ آنے 1 مہینہ، اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ 1 رات میں جا کر آ گئے۔ تو ابو جہل اور اس کے سارے جو ہے ساتھی وہ خوش ہو گئے کہ چلو جو مسلمان ہیں ان کو کہیں جا کے کہ بھئی یہ کیسے ہوگا، اور سب جانتے تھے فلسطین کو کہ اتنی دور جا کے کیسے آ جائیں گے 1 رات کے اندر، تو لوگ کہتے تھے نہیں ہوگا، تو پھر کہتے تھے تمہارے نبی کہہ رہے ہیں۔ اور یہ سب سے بڑے اللہ کے رسول کے حامی اس زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور بڑے آدمی تھے مکے کے، اس لیے سب مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ان کو ہٹانے کے لیے ابوبکر کے پاس گئے
اور جا کر حضرت ابوبکر سے کہا کہ ابو بکر تم تو عقل مند آدمی ہو، سمجھدار ہو، بتاؤ کوئی آدمی راتوں رات بیت المقدس جا کے آ سکتا ہے؟ اس لیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بڑے تاجر آدمی تھے، اس طرف کا سفر ان کا بھی ہوا تھا، تو ایسا تو نہیں ہوگا، ایک رات میں کوئی جا کے نہیں آ سکتا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر تو تمہارے صاحب کہہ رہے ہیں، تمہارے صاحب کہہ رہے ہیں، وہ تو نبی نہیں مانتے تھے نا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جواب سنو کہ ایمان لانے والے اللہ کے نبی کی کیسے تصدیق کرتے ہیں۔ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ اس سے پہلے کہا کہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے ہیں، ان کی بات ہے تو ہم مانتے ہیں وہ سچی ہے۔ وہ کیسے؟ ارے یہ تو تم یہاں کی بات کر رہے ہو، زمین کی، ہم تو وہ کہتے ہیں کہ آسمان سے جبرائیل آئے اور وہی اتار کے گئے تو ہم مان لیتے ہیں، ساتوں آسمانوں کے اوپر سے خبر دیتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں، ہم ان کو اللہ کا رسول مان چکے ہیں۔ یہ فلسطین کون سی چیز ہے؟ یہ بیت المقدس کون سی چیز ہے؟ تو نبی کو ماننا تو ہر اعتبار سے ماننا، کیا حضرت سنت کہتے میری عقل میں نہیں آتی، یہ شریعت کی بات میری عقل میں نہیں آتی، یہ شادی کی سادگی میری سمجھ میں نہیں آتی، یہ ساری چیزیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ بھئی ہماری سمجھ کا نام دین نہیں ہے، ہماری سمجھ کا نام دین ہوتا تو ہر زمانے کے عقل مندوں کو کہہ دیا جاتا کہ بھئی تم ایک دین بنا لو، عقل مند ہیں۔ جیسے جو ہے پارلیمنٹ میں ممبر مل کے جو ہے کوئی قانون بنا دیتے ہیں، تو دنیا میں عقل مند ہر زمانے میں تھے، ایسا نہیں کہ نہیں تھے، حکومتیں تھیں اور حکومتیں چلانے والے تھے، دنیا کے اندر سب کچھ پہلے بھی تھا جیسے اب ہے۔ تو میرے محترم دوست و بزرگوں، آج جو سب سے بڑی کمی ہے ہمارے اندر وہ ایمان کی، اور یہ ایمان کی کمی جب تک دور نہیں ہوگی پھر اسلام سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایمان اپنے حقیقت کے ساتھ ہمارے دلوں میں آئے، اللہ کے نام پر اگر ہم سے جانیں مانگی جائیں تو ہم جانوں کو دینے تیار ہوں، اللہ کے نام پر ہم سے بچے مانگے جائیں ہم بچوں کو دینے تیار ہوں، اللہ کے نام پر ہم سے وطن چھڑوایا جائے ہم وطن چھوڑنے تیار ہوں، اللہ کے نام پر جو کچھ مانگا جائے تو اللہ کا بندہ وہ سب دینے تیار ہو، اس کو مومن کہتے ہیں۔ اور یہ کوئی باتیں تھیوری نہیں ہے، یہ کوئی نظریہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ صحابہ کی ساری زندگی اس پر دلالت کر رہی ہے، ان سے جو کہا گیا وہ سب انہوں نے کیا۔ مکے والوں نے ان کے لیے زمین تنگ کر دی، حالانکہ ان کا اپنا وطن تھا اور اس میں سے بڑے بڑے شریف گھرانے کے سردار تھے، لیکن مکے والوں نے ان کو تنگ کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، اپنے دین کو بچانے کے لیے ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ۔ حبشہ چلے گئے سب چھوڑ کے، چھپ چھپ کے بھاگے، دکھ کر جاتے، سامنے جاتے تو پکڑ لیتے تھے، چھپ کر گئے حبشہ۔ وہاں گئے تو وہاں بھی خاموش رہنے نہیں دیا، وہاں بھی بادشاہ کے پاس جا کر شکایتیں کی کہ یہ لوگ جو ہے ان کے بڑوں کی بات سے انکار کر کے، بڑوں کا دین چھوڑ کے غلط دین اپنا لیے ہیں، اس لیے آپ کے پاس آ گئے، ان کو آپ واپس بھیج دو، ان کے باپ دادوں نے ہمیں بھیجا ہے۔ لیکن وہ اس حال میں بھی وہاں بھی ڈٹے رہے۔ دوستو دین ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیا جائے، مصالحت کر لیا جائے کہ بھی کچھ باتیں اپنا لو کچھ باتیں چھوڑ دو، تو اس میں کوئی نہیں ہے۔ اب وہ مکہ کا وہ زمانہ جس میں سختی کی انتہا تھی اور کسی پہلو مسلمانوں کو چین نہیں تھا، ایسے وقت میں غیر مشرکین نے آ کر اللہ کے رسول سے کہا کہ بھئی ہم آپ مل کر مصالحت کر لیں، آپس میں کمپرومائز کر لیں، کچھ آپ چھوڑ دو کچھ ہم چھوڑ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ آپ کے معاملے میں نہیں آئیں گے، آپ ہمارے معاملے میں مت آؤ، تو یہ کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، تو ہم بھی آپ کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں ان کی ہو رہی تھیں، وہ پلاننگ کر رہے تھے،
کہ کسی طرح سے ان سے چھٹکارا حاصل کریں، تو اللہ نے قرآن میں سورت اتار دی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اے بے ایمانو، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی عبادت میں کرنے تیار نہیں ہوں، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی عبادت تم نہیں کرو۔ تو یہ دونوں الگ الگ راستے ہیں، دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے۔ تو دنیا کا مطلب کھانے پینا، دنیا کا کاروبار نہیں ہے۔ دنیا کا مطلب اللہ رسول کو چھوڑ کر زندگی کرنا، یہ دنیا ہے۔ ورنہ تو ساری زندگی مسلمان کی دین ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کام ہمیں نہیں دکھایا؟ ابتدائی بچپن میں آپ نے بکریاں چرائیں، اونٹ چرائے، مکے والوں کے بکریاں اور اونٹ چراتے تھے آپ سے۔ جب بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو مکے والوں کا مال لے جا کر آپ تجارت کیے، اور پھر آپ کے سارے صحابہ تاجر تھے، کاشتکار تھے، اور بس جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دیا تو مدینے میں اسلامی حکومت قائم ہوئی، اور آپ کے بعد 1000 سال سے زیادہ اسلامی حکومت دنیا میں قائم رہی، مسلمانوں کی حکومت قائم رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کو چرانے سے، کولی مزدوری کرنے سے لے کر حکومت کرنے تک کے سارے آداب، سارے چیزیں سکھا دی۔ کوئی کسی کا باپ بنے تو کیسا بنے، شوہر بنے تو کیسا بنے، حاکم بنے تو کیسا بنے، تاجر ہو تو کیسا ہو، ساری چیزیں ہمارے نبی نے ہمیں بتا دی ہیں۔ ہمیں کسی جگہ خالی نہیں چھوڑا، کسی کا محتاج ہمیں نہیں بنایا۔ لیکن میرے محترم دوستو، بزرگو، ہم دین سے دور ہوتے چلے گئے غیر محسوس طریقے سے۔ اب ہم اتنے دین سے دور ہو گئے ہیں، اب یعنی ہمارا دین ہمارے لیے غیر مانوس ہو گیا، ہمارا دین ہمارے لیے اجنبی ہو گیا ہے، دین کی باتیں اجنبی ہو گئی ہیں، غیر مانوس ہیں۔ کسی مسلمان سے کہے کہ بھئی یہ دین ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ مسلمان کو دین کی بات کا سمجھ میں نہیں آنا تو اس کا اندازہ آپ لگاؤ کہ یہ کتنا دور ہو گیا۔ جیسے کسی خاص رشتہ دار کا بچہ آپ سے آ کے ملتا ہے، جوان ہو کر آپ اسے ملتے اجنبی کی طرح۔ آپ کا قریبی رشتہ دار کا بچہ ہے، ملتے ہیں اجنبی کی طرح، اس لیے کہ آپ نے اس کو پہچانا ہی نہیں، دیکھا نہیں، زندگی میں کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ تعارف کراتا ہے، چچا، تایا، ماما، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ تو بعد میں اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا تم وہ ہو، میں تو پہچانا نہیں۔ ایسے آج مسلمان سنت کو نہیں پہچانتا، اور افسوس کی بات یہ ہے تعارف کرائے تو بھی ماننے تیار ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، تو وہ بھی آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ میں کم سے کم میں مسلمان ہوں، میرا رشتہ اللہ رسول سے ہے، جب اللہ رسول کی بات بتائی جائے تب تو ماننا چاہیے نا۔ تو رشتہ داری کا حق ہے، ایمانی رشتہ داری ہے، ہمارا روحانی تعلق ہے۔ تو یہ دین سے دور ہو جانے کا نتیجہ ہے۔ تو دین سے قریب آنے کے لیے آدمی کو کچھ جد و جہد کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اور دوستو یہ بات یاد رکھو، ہماری دنیا جو مقدر کی ہے، انشاءاللہ اس میں سے 1 پیسے کی کمی نہیں ہوگی اگر ہم اللہ کے دین پر اپنا سارا لگا دیں، اپنا سب کچھ لگا دیں۔ اللہ کی شان ہے، اللہ غیور ہیں، اللہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ اور یہ کوئی باتیں نہیں، اس کی مثالیں ہیں، آپ سمجھو، آپ پڑھو۔ ہم پڑھتے نہیں قرآن کو، ہم پڑھتے نہیں حدیث کو، ہم پڑھتے نہیں ہمارے نبی کی زندگیوں کو۔ ہمارے بچوں کو پوچھو، کھیلنے والوں کو، پورے کرکٹ پلیئراں کی پوری تاریخ بیان کر دی، انہیں کون، انہیں کہاں والا ہے، کیا، سب بولتے، انہوں سب جانتی ہوں۔
ناچنے گانے والوں کے بارے میں اس سے دلچسپی رکھنے والے بچوں کو پوچھو، وہ سب چیزیں بتاتے ہیں، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ لیکن ہمارے نبی کے بارے میں پوچھو تو ان کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ تو ہمارے نبی کی حیثیت ہمارے نوجوانوں کی زندگی میں اتنی بھی نہیں ہے جتنی ناچنے گانے والوں کی، کھیلنے والوں کی ہے۔ ہم ان کے تذکرے کرتے ہیں، ہم ان کو سنتے ہیں، ہم ان کو پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی باتوں کو نہ سنتے ہیں، نہ سناتے ہیں، نہ سننے کی مجلسوں میں جانے تیار ہیں۔ دین کی باتیں ہمارے ماحول میں عام طور پر ہفتے میں ایک بار جمعہ کے دن ہوتی ہے، آدھے پونے گھنٹے کی بات ہوتی ہے۔ ہمارے یہ ساؤتھ انڈیا میں ماحول ہے، نارتھ انڈیا میں نہیں ہے۔ وہ بھی جمعہ میں بیانات یو پی وغیرہ میں نہیں ہوتے، ہمارے یہاں ماحول ہے، ہمارے بڑوں نے ایک نظام چلایا ہے۔ لیکن ہم میں سے 70-80% ایسے مسلمان ہیں جو وہ بیان سننے نہیں آتے، حالانکہ ان کو معلوم ہے 1 بجے بیان شروع ہوتا ہے، لیکن وہ پوچھتے ہیں کہ نماز کب کھڑی ہوتی ہے۔ بھئی نماز تو روزانہ پڑھی جاتی ہے ظہر، جمعہ جو ہے دین کی باتیں کے سننے سنانے کے لیے کچھ الگ خاص وقت ہے، وہ مسلمانوں کا جو ہے عید کا دن ہے، لیکن اس میں کتنے آتے ہیں؟ آخری کے 5-10 منٹ میں مسجدیں بھرتی ہیں، بقیہ جو ہے آدھا گھنٹہ 20-25 منٹ تو امام صاحب جو ہے 10-15 آدمیوں کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم کیوں نہیں آتے؟ اس لیے نہیں آتے کہ بھئی وہ بیان کیا سنیں گے جس سے ہمیں کیا ملنا ہے، ہم کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی اسٹیٹ لیول میچ ہو جائے آپ کی اسٹیڈیم میں مالور کی، اور اس کو ٹکٹ رکھ دیا جائے تو وہ ٹکٹیں 1 ہفتہ پہلے پوری بک جائیں گی، بوڑھے جوان مرد عورت سب خرید لیں گے، بھئی ہاؤس فل ہے، اسٹیڈیم میں جگہ نہیں ہے۔ تو اس سے ہمارا دل سے لگاؤ ہے، دنیا کی محبت ہے نا، دنیا کی ہر چیز سے محبت ہے۔ دوستو بہت ڈرنے کی بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کا وہ ہولناک دن جس دن ہر نبی، ہر اللہ کا ولی اور ہر اللہ کا نیک بندہ نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، اے اللہ آج میرا کیا ہوگا، آج میرا کیا ہوگا، اس لیے کہ نام اعمال ابھی پیش ہونے والے ہیں، میری زندگی کا فیصلہ ہونے والا ہے کہ میں کامیاب ہوں کہ ناکام ہوں، میرے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملیں گے کہ بائیں ہاتھ میں ملیں گے، اس کا فیصلہ اب خود اللہ کرنے والا ہے۔ تو جب تک اللہ کے سامنے پیشی نہیں ہوگی، حاضری نہیں ہوگی، ہر نبی پریشان ہوگا۔ اب انبیاء پریشان ہوں گے تو دوسرے لوگوں کا آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی تو وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے دین کا کام کیا ہے، ان سے کوئی غلطی کبھی ہوئی نہیں اور اللہ نے ہونے نہیں دیا۔ ہر نبی معصوم ہے، اس کے باوجود ڈرتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، تو اس دن ہم سب کی پیشی ہوگی۔ تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن کسی کا مال اور کسی کی اولاد اس کے کام نہیں آئے گی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون۔ دنیا میں لوگ بیٹے، جاہلیت والوں کو گالیاں دیتے ہیں ہم لوگ، لیکن آج بھی ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو بہت خوش ہوتے ہیں، بیٹی ہوئی تو صورت اتار لیتی ہیں، بیٹی ہو گئی۔ تو یہ جاہلیت کا اثر نبی کے آنے کے 1400 سال بعد بھی آج ہمارے پاس ہے۔ تو بیٹے پیدا ہوئے تو خوش ہو جاتے ہیں، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا میں کہتے ہیں نا کہ بیٹے والے آج تو کم ہے، لیکن پہلے کے زمانے میں جس گھر میں بیٹے ہوتے تھے وہ آدمی بڑا سمجھا جاتا تھا، سردار ہوتا تھا، اس لیے کہ اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتی تھی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ مال والے سمجھے دنیا میں کہ مال سے کام بنتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ اس دن تمہارا مال تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ پھر بیٹے والے کہتے ہیں کہ میرے اتنے بیٹے ہیں، فلاں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن تمہارے بیٹے بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے۔
پھر کون کام آئیں گے؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، صرف وہ دل کام آئے گا جو دل صحیح سالم اللہ کی محبت کو لیے ہوئے ہوگا۔ دنیا کی گندی محبتیں اور اللہ کے غیر کی محبتیں اس دل میں نہ ہوں گی تو ایسے دل اس دن کام آئیں۔ ہم اپنے دلوں کا جائزہ لے کر دیکھ لیں ہمارے دل میں کس کی محبت ہے، اور اللہ رسول کی محبت ہمارے دل کے کس کونے میں، کس گوشے میں ہے، اور ہے تو کتنی ہے۔ دنیا کی تمام چیزوں پر اللہ کی محبت کو غالب ہونا چاہیے، تبھی جا کر مومن ہوتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، تو آج دنیا میں ہمارے لیے جو بھی پریشانیاں ہیں، آفتیں، مصیبتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ صاف کہتا ہے کہ تم کو جو بھی مصیبت آتی ہے وہ مصیبت کا سبب وہ تمہارے گناہ ہوتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمینوں میں اور سمندروں میں خشکی اور پانی پر فساد برپا ہے۔ کیوں؟ کہ لوگوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے، لوگوں کے غلط کاموں کی وجہ سے۔ اس میں انسان کے علاوہ کسی اور کا نام اللہ نے نہیں لیا۔ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی، جو غلط کمائی انہوں نے کی ہے، ان کے ہاتھوں نے جو غلط کام کیے ہیں، تو اس کی وجہ سے پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہے، زمینوں پر بھی، سمندروں پر بھی۔ سمندروں میں طوفان اٹھتے ہیں تو اس کا سبب بھی انسانوں کی بدعمالیاں ہیں۔ آسمانوں سے بارش کا نظام غلط چلتا ہے تو اس کا جو ہے سبب بھی ہمارے بدعمالیاں ہیں۔ بارش بلا وجہ زیادہ پڑتی ہے اور ضرورت پڑتی نہیں ہے، اور فصل کھڑی ہے تو آ کر بہا کر لے جاتی ہے۔ تو جب انسان کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں تو پھر دنیا کا سارا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ علماء نے بتایا جیسے انسان کے دل میں، انسان کے جسم میں دل کی حیثیت ہے، ویسے اس دنیا کے اندر انسان کی حیثیت ہے۔ جیسے انسان کا دل تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہو جائے پھر اس کی زندگی کا مزہ ختم، کچھ بھی نہیں۔ صرف ڈاکٹر صاحب بولے کیا کہ تم نہ ہارٹ ہے کہ سر کا دکھ رہا جی کر کو، انہیں کیا بھی چیک بھی کریا نہیں، کیا بھی نہیں، چپ کے بول کو بھیج ڈالا انہیں کیا کہ ایسا دکھ رہا ہے جی کر کو۔ اسے دوسرے دن گھر کو آیا تو رات بھر نیند ہی چاہتی، انہیں کتنے ٹیسٹاں بولتا اس سے 4-5 اور زیادہ کرانے تیار ہو جاتا، یہ بھی کر ڈالو ڈاکٹر صاحب، وہ بھی کر ڈالو، انہیں خالی چپ کے بولا سو ہے سچ۔ کیونکہ اس لیے کہ دل بہت تاہم جو ہے اپنا مقام بادشاہ ہے، وہ انسان وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے الا فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ سنو کہ جسم میں ایک گوشت کا لوچڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ اچھا رہتا ہے، وہ صحیح سالم رہتا ہے تو پورا جسم جو ہے صحیح سالم رہتا ہے۔ جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور یہ دل کا نظام جو ہے نا، ظاہر سے بھی ہے باطن سے بھی ہے۔ ظاہری جسمانی صحت بھی دل سے تعلق رکھتی ہے، اور روحانی صحت بھی، اس کا تعلق بھی جو ہے دل سے ہے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، انسان یہ گویا دنیا کا دل ہے، یہ اچھا بنا تو پھر دنیا اچھی، یہ بگڑ گیا تو دنیا بگڑ جائے۔ ساری دنیا کا فساد اور بگاڑ انسان کے فساد اور بگاڑ پر ہے۔ ساری دنیا میں امن و امان قائم ہوگا وہ انسان کی جو ہے اچھائیوں پر ہوگا۔ پہلے جو ہے عرب میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اس زمانے کا یہ حال تھا کہ عرب پر کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی بادشاہت نہیں تھی،
قبیلوں کی حکومت تھی، ایک ایک قبیلہ اپنا اپنا جو ہے علاقہ سنبھالتا تھا۔ اب ان کے یہاں عام طور پر عرب میں کوئی چیز پکتی اگتی نہیں تھی، کوئی چیز پکتی نہیں تھی، کاشتکاری کا علاقہ بہت کم ہے عرب میں۔ تو اب ان کے کھانے پینے کی جو ضرورتیں پوری ہوتی تھیں وہ عام طور پر وہ لوگ لوٹ مار کرتے تھے۔ کوئی قافلہ تجارتی آتا ان کے پاس، اس کو لوٹ لیتے تھے، ان کی عورتوں کو لے جا کر بیچ لیتے یا اپنے گھروں میں باندیاں بنا کے رکھ لیتے، ان کے بچوں کو جو ہے غلام بنا کے بیچ دیتے۔ ایسے ہی قافلے کو لوٹ کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کر مکے کے بازار میں بیچ دیے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے خرید کر لا کر اپنی جو ہے پھوپھی کو دے دیے تھے۔ جب اللہ کے رسول کی شادی حضرت خدیجہ سے ہو گئی تو حضرت خدیجہ نے حضرت زید کو اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا۔ یہ بچہ آزاد تھا، لیکن جو ہے ان عرب والوں نے ان کو لوٹ کر لایا اور بچے کو ادھر بیچ دیا۔ تو ایسا وہ ماحول تھا۔ جب ہمارے نبی آئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی کسی بات پر توجہ نہیں دی۔ دیکھو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ بھئی یہ سارا نظام ہونا چاہیے تب جا کے ہم ترقی کریں گے۔ بھئی دنیا والوں کی ترقی الگ ہے، ایمان والوں کی ترقی الگ ہے۔ ایمان والوں کی جتنی ترقیاں ہیں دنیا کی بھی وہ ایمان کے راستے ہی سے ہوں گی، دنیا کے راستے سے ترقی نہیں ہوگی۔ تو ایمان بنے گا تو مسلمان ترقی کریں گے، ایمان نہیں بنے گا، مسلمانوں کی حکومتیں ہوں، پورا مسلمانوں کا طبقہ 100% پڑھا لکھا اور سب جو ہے کھاتے پیتے مالدار ہوں، تب بھی جو ہے وہ دنیا میں اچھے نہیں رہیں گے، بربادی ہوں۔ آج دنیا کے جو بڑے بڑے مالدار ملک ہیں آپ ہی دیکھ لو، ماشاءاللہ سب ہمارے اپنے ہیں، لیکن کس کے کام کے؟ تو کوئی دین کا کام ان سے ہو رہا ہے؟ کہیں کسی ملک میں مسلمان مظلومین کی کچھ مدد ہو رہی ہے؟ تو جب ایمان والے ایمان سے ہٹ کر دنیا کی کتنی ہی ترقی کر لیں، کبھی جو ہے وہ ترقی پر ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ کیا ہمارے ملکوں میں ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ جیسے یہاں ہو رہا ہے اس سے زیادہ وہاں ہو رہا ہے۔ ناحق حق بولنے والوں کو ممبروں سے اتار لیا جا رہا ہے، قید خانوں میں بند کر دیا جا رہا ہے۔ اپنے ملکوں میں ایسا ہو رہا ہے، کیوں؟ کہ جو ہے نام مسلمانوں کا رکھنے سے مسلمان نہیں ہوتے، کام مسلمانوں کا کرنے سے مسلمان ہوتے ہیں۔ تو ہماری ترقی جو ہے وہ سب ایمان پر ہے، ایمان سے ہٹیں گے تو ہم سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر 13 سال مکے میں ایمان بنانے کی محنت کروائی، کچھ نہیں۔ آپ اندازہ کرو 3 سال شیوے ابن ابی طالب میں بند ہو گئے، بیکاٹ کر دیا مکہ والوں۔ مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں، اور کوئی مکہ والا ان کو کچھ بیچ نہیں سکتا، وہ کسی مکے والے سے خرید نہیں سکتے۔ وہ باہر کوئی نکل کے آتا تو ان کو مارتے۔ جتنے مسلمان تھے سب بند ہوئے، 1 دن 2 دن نہیں، 3 سال مکے کی گھاٹی میں مسلمانوں کو قید خانہ بنا دیا گیا، اور ان کے کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری بھوک اور ہماری تکلیف سے زیادہ ہماری بیوی اور بچوں کی تکلیف ستاتی تھی۔ بچوں کا رونا، بھوک سے بلکنا، یہ ہم کو بے چین بے قرار کر دیتا۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایسے وقت میں رات میں جا کر کہیں پیشاب کے لیے کنارے بیٹھا تو جہاں پیشاب کا جو ہے پانی گر رہا تھا تو وہاں کھرکھراہٹ کی آواز آئی، تو میں نے وہاں جو ہے ہاتھ ڈال کے نکالا تو وہ کھال تھی، چمڑا تھا، تو پھر میں اس کو لے جا کے دھویا اور اس کو بھون کر کھایا۔ تو اندازہ کرو کہ کتنی بھوک ستاتی ہوگی، وہ کتنے بے چین بے قرار ہوں گے۔ جب ایسے نوجوان بہادروں کا یہ عالم ہوگا تو پھر ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا حال ہوگا، اور ان کی نازک عورتوں کا کیا حال ہوگا، ان کے بوڑھے ماں باپ کا کیا حال ہوگا۔ لیکن ایسا انہوں نے 1-2 دن نہیں، 3 سال برداشت کیا۔ اللہ کے رسول بھی ساتھ ہیں، سب صحابہ ساتھ ہیں، دنیا کی کوئی فکر اللہ کے رسول نے نہیں فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے صبر کرو، اللہ راستے کھولے۔ پھر راستے کھلے، پھر راستے کھلے، مدینے کو گئے۔
مدینے کو گئے تو ایک قصہ جو ہے سمجھنے کا ہے، حاتم طائی کا نام سب جانتے، تو حاتم طائی کے بیٹے عدی ابن حاتم مسلمان ہو گئے، صحابی بنے۔ یہ عیسائی فرقے کے ایک سردار تھے، جب وہاں مسلمان جماعت گئی تو وہ بھاگ گئے، ان کی بہن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ہاتھ لگ گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی بن کے آئی، تو آئی، اللہ کے رسول نے پوچھا کون ہو، کیا ہو؟ تو کہنے لگی میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے بھی نام سنا تھا، حاتم طائی تھا تو شرک کے زمانے میں، لیکن بہت مشہور تھا عرب میں سخاوت میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم حاتم طائی کی بیٹی ہو، لہذا ہم تم کو آزاد کر دیتے ہیں۔ وہ آزاد کر دیے، تحفے تحائف دے کر وہ گئی اپنے بھائی کے پاس، جا کر کہنے لگے تم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بچنا چاہتے ہو تو پھر تم کو ان کے دامن کے علاوہ کہیں پناہ ملنے والی نہیں ہے، اتنا اچھا انسان ہم نے نہیں دیکھا، تم جاؤ ان سے ملو، کیوں بھاگتے پھرتے ہو، ادھر ادھر کیوں بھاگتے ہو، جاؤ ان کے پاس، بہت شریف انسان ہیں۔ تو پھر جب اتنی تعریف ہوئی اور حقیقت معلوم ہوئی تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھنے آئے، اس لیے کہ وہ خود عیسائی مذہب کے تھے، کہ دیکھیں یہ نبی بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو مسجد نبی میں بیٹھے تھے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے کر اپنے گھر کی طرف چلے، تو راستے میں ایک بوڑھی عورت ملی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بات کرتے کھڑے ہو گئے، تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ واقعی یہ کوئی بادشاہ تو نہیں ہو سکتا، بادشاہ ایک بوڑھی عورت کو راستے میں کون بات کرتا ہے، تو واقعی یہ اللہ کے نبی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھا کر سمجھایا کہ عدی تم ایمان اس لیے نہیں قبول کر رہے ہو کہ ہم لوگ غریب ہیں، ہم لوگ غریب ہیں، ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے، اور ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، اس لیے نہیں قبول کر رہے ہو۔ سنو، ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ زکوٰۃ کے پیسے لے کر چلیں گے، وہ تلاش کرتے رہ جائیں گے غریبوں کو، ان کے پاس زکوٰۃ کا پیسہ لینے والا کوئی نہیں آئے گا۔ تو اتنی مالداری امت میں آئے گی، اس زمانے میں کہہ رہے ہیں جہاں فقر و فاقے ہیں، ایک ایک جوڑے پر مسلمان ایک ایک کپڑے پر زندگی کر رہے ہیں مدینے میں، اس وقت یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم تھوڑے ہیں اس وجہ سے۔ سنو، ایک زمانہ آئے گا، صنعاء یہ یمن میں جو ہے ایک شہر ہے، وہاں سے ایک عورت چلے گی اکیلی، اور وہ آ کے حج کرے گی، واپس جائے گی، اسے کوئی خطرہ اپنے جان کا، مال کا، عزت کا نہیں ہوگا، اکیلی عورت آئے گی۔ تو کیا مطلب کہ سارا علاقہ اسلام میں بدل گیا ہوگا، یہ پوری آبادیاں مسلمانوں کی ہوگی، اور امن و امان ایسے قائم ہوگا کہ کوئی کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عورت آئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا کر پوچھا، تحقیق کیا، تو بتایا کہ کیسے پایا، لوگوں کو راستے میں آتے ہوئے تم اکیلی آئی ہو تو کیسے پایا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بڑوں کو اپنے باپ جیسا پایا، اور اپنے چھوٹوں کو اور ہم عمروں کو ہم نے بھائی جیسا پایا، کسی نے غلط نگاہ اٹھا کر دیکھا تک نہیں، کوئی بدتمیزی کرنا، کوئی غلط کام کرنا الگ بات۔ آج دنیا میں کون سا ملک ہے، اتنے لوگ کہتے ہیں ترقی ہوگی ترقی ہوگی، کوئی پولیس نہیں تھی، کوئی فوج نہیں تھی، کوئی انتظام نہیں تھا، راستے معمون تھے، لوگ آیا جایا کر، کہیں کیمرے نہیں تھے، کہیں کچھ نہیں تھا۔ آج ہر ملک میں لاکھوں کی فوج ہے، پھر بھی چوریاں ہوتی ہیں، پھر بھی ڈاکے پڑتے ہیں، پھر بھی ظلم ہوتا ہے، ہر آفس میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہر سرکل میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، پھر بھی رشوت علی الاعلان لے رہے۔ تو دوستو، انسان جو بنتا ہے وہ اندر سے بنتا ہے، باہر سے نہیں بنتا۔ آپ لاکھ کوششیں کر لو تو سامنے والے کے سامنے اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی نکل آئیں گی، اس کا توڑ وہ نکال لے گا۔
تو ایمان والا ایک ہی ایسا ہے جب اللہ کا خوف آ جائے گا، اللہ کا ڈر آ جائے گا، پھر دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے گا۔ کوئی کسی کے پیسے کو لینا تو دور کی بات، غلط نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں، اس کی نگاہیں غلط نہیں اٹھیں گی، اس کی نیتیں خراب نہیں ہوں گی، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، انصاف ہی انصاف ہوگا۔ تو دوستو آج مسلمانوں میں یہ ساری چیزیں مفقود ہیں، نہ کی برابر ہیں۔ انصاف نام کی چیز ہمارے پاس سے ختم ہو گئی ہے۔ آج بھائی بھائی کا حق نہیں دیتا، بھائی بہنوں کا حق نہیں دیتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وراثت کا علم آدھا علم ہے، وراثت کا علم، اب وراثت بولے تو اسے سمجھانا پڑے گا آپ لوگ، وراثت کا علم آدھا علم ہے۔ تو وراثت کس کو کہتے ہیں کہ انسان کے انتقال ہو جانے کے بعد اس کی ملکیت میں جو مال ہے، جو کچھ جو ہے سامان ہے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرنا، اور سارے حقوق اللہ نے جو اہم رشتہ داریاں ہیں سب اللہ نے خود قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ بھائی کا اتنا حصہ، بہن کا اتنا حصہ، ماں کا اتنا حصہ، باپ کا اتنا حصہ، بیوی کا اتنا حصہ، شوہر کا، قرآن میں ہے سب یہ۔ کتنے گھرانے ہیں مسلمانوں کے کسی کے انتقال کے فوراً بعد وراثت تقسیم کرتے ہیں۔ جاہلوں کو چھوڑو، بے دینوں کو چھوڑو، لیکن دیندار گھرانے میں باپ کے انتقال کے فوراً بعد تدفین کے جنازہ دفن کر کے آئے، دوسرے دن بیٹھ کر وراثت تقسیم کی ہو، ایسا کوئی گھر ہے؟ اس لیے کہ اس کا مال سارے وارثین کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے۔ 5 بھائی ہیں، 5 بہنیں ہیں، اس میں چھوٹے بچے بھی ہیں، چھوٹے بھائی بہن بھی ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، تب جب تک ان سب کے حصے نہیں تقسیم ہو جاتے تب تک وہ مال میں کوئی تصرف نہیں کر سکتے، خرچ نہیں کر سکتے، ان سب کا مال ہے وہ۔ لیکن کوئی وراثت کا نام لیتا بھی نہیں، تقسیم کے نام بھی نہیں لیتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے قبضے میں ہو، اکثر لوگ ہیں جو گھر میں رہتے ہیں انہیں قبضہ کر لیتے ہیں، جس کے ہاتھ میں جائیداد رہتے، دکان رہتے، انہیں قبضہ کر لیتے ہیں، چھوٹے بھائیوں کو محروم کر دیتے ہیں، بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ تو دوستو یہ سب جو ہمارے پاس مال ہے، بھائیوں کا، بہنوں کا، یہ سب حرام کا مال ہے، جو ہم نے ناجائز وراثت تقسیم کیے بغیر لیا ہے، یہ سب حرام ہے، اگرچہ کہ انہوں نے پوچھا نہیں ہے لیکن تب بھی حرام ہے، ان کا حق ہے، دینا چاہیے۔ اب ایسے جو ہے جتنے بھی مسئلے ہیں دین کے جس کا تعلق دنیا سے جڑتا ہو تو وہاں ہم سب دین کے معاملے میں خاموش، عبادت کے چھوٹے چھوٹے مسئلے پوچھنے آئیں گے۔ آج تک مولوی صاحبوں سے پوچھ لو، کسی سے، امام صاحبوں سے کوئی جا کے پوچھا ہو وراثت کا مسئلہ کسی امام سے؟ نماز کے بارے میں 10 مسئلے پوچھیں گے، روزے کا مسئلے پوچھیں گے، اور یہ دوسرے مسئلے پوچھیں گے، یہ کیسے وہ کیسے، لیکن خاندان میں کوئی بڑا انتقال ہو گیا تو اس کا وراثت کا مسئلہ کوئی پوچھتا نہیں۔ تو یہ سب جو ہے دوستو دنیا کی محبت کے نتیجے ہیں، نتیجے۔ جب چھوٹے بھائی کا حق نہیں دیا گیا تو وہ بڑے بھائی سے کیسے محبت کرے گا؟ اس کے دل میں محبت کیسے آئے گی؟ وہ تو اس کی زندگی بھر دشمنی پلے گی۔ بہنوں کا حق نہیں دیا گیا تو اس کے بھانجے اس سے کیسے محبت کریں گے؟ بہنیں کیسے محبت کریں گے؟ تو محبت کہاں سے آئے گی؟ دوستو حقوق ادا کرنے سے محبتیں باقی رہتی ہیں، اور احسان کرنے سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ لوگوں پر احسان کرو تو وہ آپ کا محبوب ہو جائے، گرویدہ ہو جائے۔ لوگوں کے حقوق ماریں اور لوگ آپ کی عزت کریں، آپ کا اکرام کریں، یہ کیسے ہوگا؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اخلاق دیے، جو زندگی دی، اس میں جو ہے ایثار ہے، قربانی ہے، احسان ہے، اور آخری درجہ مسلمان کا وہ انصاف پر چلنا۔ لا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف کی، یعنی اس کا تعارف کیا کہ کون مسلمان ہوتا ہے، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا مسلمان وہ ہے اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، کسی مسلمان کو تکلیف۔ اب ہم دیکھ لیں، دوسروں کو بولنا آسان ہے لیکن اپنی زندگی کو تھوڑا تلاش کر کے دیکھیں
تو دوستو دین پر آئیں گے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں، دین پر آئیں گے تو ہماری دنیا بھی بنے گی۔ ایسا نہیں کہ دین ہے، مکے سے لوگ آئے تھے ہجرت کر کے، سب چھوڑ کے آئے تھے، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا، خاندانی سالوں سے جائیداد جاگیریں ہزاروں سال سے تھے، قریش جتنے تھے وہ اسماعیل علیہ السلام کے بچے تھے، مکے میں وہ ان کے باپ نے شہر آباد کیا تھا اور اسی نبی کے لیے آباد ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ ایک نبی بھیجئے جو ان کا تزکیہ کرے، ان کو جو ہے کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وہ نبی مکے میں یہی آئے، اس کے علاوہ کوئی آئے نہیں۔ تو اس کے لیے یہ شہر آباد ہوا، جب وہ نبی آئے تو وہ نبی کو نکال دیا گیا اور وہ نبی کے ماننے والوں کو نکال دیا گیا اور سب جو ہے چھوڑ کر مکے سے مدینہ چلے گئے، کچھ نہیں لے گئے، خالی ہاتھ وہاں گئے تو اب کھانے پینے کا نظام بنانا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا کے فرمایا کہ بھئی انصاریوں تم ایک ایک کو اپنا بھائی بنا لو، ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کے ساتھ بھائی بنا دیا۔ اب وہ لے گئے گھروں میں جا کر اپنی سائی جاگیر تھی، زمینیں تھیں ان کے، تجارت تو ان کی نہیں تھی، زمینداری تھی، تو انہوں نے زمینیں تقسیم کر کے بتایا کہ بھائی یہ میرا باغ ہے، یہ میری زمین ہے، یہ تو میں اس میں، ان کے حصے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے، یہ مہاجرین کے عشر مبشرہ میں سے ہیں، یعنی مسلمانوں کے 10 صحابہ میں ان کا نمبر ہے۔ بھئی بیٹھو، یہ اجتماع کے لیے جوڑ کے لیے آئے ہیں، انشاءاللہ کل ظہر تک ساری مجلسوں میں رہنا، انشاءاللہ وقت دیا جائے گا، کھانے کے لیے، ضرورتوں کے لیے، آرام کے لیے، نمازوں، سب کے لیے انتظام ہے، سب کی ترتیب بنی ہوئی۔ تو عبد الرحمن بن عوف کو لے گئے، ان کے بھائی بنے، لے جا کر انہوں نے کہا، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنو کہ عبد الرحمن میں ماشاءاللہ مدینے کے بڑے مالداروں میں سے ہوں، اللہ نے مجھے بہت مال و دولت دی ہے، بڑی زمینیں ہیں، اتنی ساری ہیں، میں آدھی کر دیتا ہوں، اس میں سے تم آدھی لے لو، آدھی مجھے چھوڑو۔ اور اس کے آگے کی بات انہوں نے بیان کی۔ دوستو تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی 2 بیویاں تھیں، اس زمانے میں ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، پردہ تو بعد میں آیا ہے، تو ابتدائی زمانہ تھا۔ تو 2 بیویوں کو بلا کر انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن میری 2 بیویاں ہیں، تو ان میں سے تم جس کو چاہے پسند کر لو، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، اس سے تم شادی کر لینا۔ اس لیے کہ شادی کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، یہاں کوئی کمائی نہیں، کوئی گھر نہیں، اب وہ شادی کرنے جائیں تو کہاں کرنے جائیں، تو جو پسند تمہیں کرو گے اس کو میں طلاق دے دوں، اس میں بھی میرا اختیار ہے۔ لیکن مہاجرین کا درجہ جو ہے وہ انصار سے آگے ہے، مہاجرین آگے ہے ایمان میں، انصار تو اپنی قربانیاں دے رہے ہیں لیکن مہاجرین اس سے بڑی قربانیاں دے چکے ہیں، وہ سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں، وہ کچھ لے کے نہیں آئے ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، سعد اللہ تمہارا مال تمہیں مبارک کرے، تمہاری بیویاں تمہیں مبارک ہو، مجھے بازار کا راستہ بتا دو، بس میں اپنا کام کر لوں۔ تو انہوں نے کچھ نہیں لیا، تجارت شروع کر دی۔ تو پھر اللہ نے کیا دیا؟ اللہ کے رسول کے دنیا سے جانے سے پہلے یعنی 10 سال کے عرصے میں مدینے کے سب سے بڑے مالدار بن گئے۔ جب اللہ کے بھروسے پر انہوں نے آتی ہوئی دنیا کو چھوڑ دیا تو اللہ نے ان کو مالا مال کر دیا۔ اس زمانے کے ارب پتی تھے، خوب خرچہ کرتے تھے، اس کے باوجود بھی اربوں مال ان کے پاس پڑا تھا، اللہ دیتا ہے۔ پھر مدینے میں حکومت بنی اسلامی، اللہ کے رسول رخصت ہوئے تو پھر اس کے بعد جو حکومت بنی وہ قریش کے حصے میں آئی، جو اللہ کے لیے مکے کے چھوٹے چھوٹے گھر چھوڑ کے آئے تھے، اب وہ عرب کی ساری حکومت ان کے قبضے میں آ گئی، پورا عرب ان کا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے عرب کے حاکم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے علاوہ روم اور فارس کے علاقے بھی حاکم بن گئے۔ اور اس کے بعد کی جو حکومتیں چلی ہیں بنو امیہ کی، یہ قریشی کے خاندان کے تھے بنو امیہ، اور اس کے بعد جو بنو عباس، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے خاندان کے، تو انہی کی حکومتیں چلی صدیوں، جن کے باپ دادا مکے میں اللہ کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے گھر چھوڑ آئے تھے، مکہ شہر چھوڑ آئے تھے، تو اللہ نے ان کو مکے کے گھر نہیں دیے بلکہ پوری دنیا ان کے حوالے کر دی۔ مکے کی حکومت بھی ان کے قبضے میں، کعبۃ اللہ بھی ان کے قبضے میں۔
دوستو جب اللہ کے نام پر بندہ کچھ چھوڑتا ہے تو اللہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں تو یقینی بات ہے۔ اور یہ سب کام کب ہوگا؟ جب دل میں یقین آئے گا کہ اللہ دیتا ہے، اللہ کرتا ہے۔ جب اللہ کے یقین کے ساتھ آدمی کام کرے گا اور اللہ کی مدد یقینی ہے۔ اور آج ہم شک کے ساتھ کرتے ہیں، ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ جماعت میں جانے والے اللہ کے رسول کے زمانے میں 10 سال کا عرصہ آپ دیکھ لو، جماعتیں بنتی تھی عید کی نماز میں، جمعہ میں اعلان ہوتا تھا بھئی فلاں 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 کو اللہ کے راستے میں جانا، کون جاؤ گے نام لکھاؤ، نہیں، اتنے ساتھیوں کو جانا ہے۔ وہ سب تیار ہو جاتے تھے، جن کا نام نہیں آتا تھا وہ افسوس کرتے تھے کہ بھئی ہم محروم ہو گئے، ہمارا نمبر بھی لگتا تو اچھا۔ ان کے بچے بھی اللہ کے راستے میں جانے کے لیے چھپ چھپ کے جاتے تھے، ان کی عورتیں جاتی تھیں، ان کے بوڑھے معذور جاتے تھے۔ یہ قصے ہیں فضائل میں، ہم پڑھتے ہیں سرسری ایسے ہی۔ بدر کے لڑائی میں چھوٹے چھوٹے صحابہ کے بچے آئے، وہ بھی صحابہ تھے جن کی عمر 14-15 سال تھی، وہ چھپ چھپ کے جا رہے تھے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بھئی چھپ کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے رسول دیکھیں گے تو ہم کو چھوٹے سمجھ کر بھیج دیں گے، یہ بچے ہیں چلے جاؤ۔ وہ ڈر کی وجہ سے چھپ چھپ کے جا رہے تھے۔ احد کے میدان میں ایک چھوٹے صحابی آئے، حضرت سعد بن ابی وقاص کے یا عبد الرحمن بن عوف کے چھوٹے بھائی، وہ چھپ چھپ کے بھاگ رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیوں ایسا چھپ رہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے چھوٹا سمجھ کے اگر بھیج دیں گے تو میرا کیا ہوگا؟ کھیلنے نہیں جا رہے تھے، کرکٹ میچ، فٹ بال میچ، جان دینے جا رہے تھے۔ اور 14-15 سال کا بچہ، اس کے اندر یہ جذبہ اللہ کے نام پر جان دینے۔ تو بھائی سنے خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر لے جا کر پوری جماعت کا جائزہ لیا، کون ہیں، کیا ہیں، کیسے ہیں۔ تو اس میں جتنے بچے تھے ان کو الگ کر کے واپس کر دیا، ان کو بھی واپس کر دیا کہ تم جاؤ، بچے ہو، ابھی نہیں، تمہاری عمر نہیں ہے لڑنے کی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھیجا تو وہ ہچکیاں لے کے رو رہے تھے۔ دوسرے صحابہ جا کر اللہ کے رسول سے ان کی یہ غم کی کہانی سنائی، یا رسول اللہ وہ بچہ تو رو رہا ہے، آپ نے اس کو واپس کر دیا۔ تو وہ ان کی تمنا تھی، اپنے بھائی سے کہا میں اللہ کے راستے میں جا کے شہید ہونا چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ کے رسول نے جب دیکھا اس کی سچی طلب تو اجازت دے دی، اور احد کے میدان میں گئے، شہید بھی ہو گئے۔ ان کو شوق تھا اللہ کے راستے میں مرنے کا، اس لیے کہ یقینی بات تھی کہ جو مریں گے تو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول سے انہوں نے سنا تھا، ہم بھی سنتے ہیں لیکن ہم کو یقین نہیں آتا۔ احد کی لڑائی، پہاڑ سامنے احد کا، جتنے بھی لوگ گئے مدینہ دیکھتے ہیں تو مدینہ مسجد نبی کے سامنے کھڑے تو نظر آتا ہے۔ تو جب جماعت مسلمانوں کی چلی گئی تو کچھ عورتیں چلی گئیں، اس میں اللہ کے رسول کی بیویاں بھی تھیں، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ بھی تھی۔ اللہ کے رسول کو غصہ آ گیا، تم کیوں آئی؟ کون سی جگہ ہے؟ کسی کی بھی تیر آ سکتی ہے، کوئی بھی تلوار لگ سکتی ہے، کسی کا بھی نیزہ لگ سکتا ہے، تو تم کیوں آئی؟ ناراضگی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول تو عورتوں کو لے کے آئے نہیں، لڑنے کی جگہ کہاں لے جائیں گے، لیکن عورتوں کا جذبہ سنو۔ یا رسول اللہ، ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم مسلمان زخمیوں کو پانی پلا دیں گے، ان کے زخموں پر مرہم رکھ دیں گے، ہم کپڑے لائے ہیں، ہم ان کے جلا کر ان کے زخموں پر مرہم رکھ دیں گے۔ مسلمان زخمی ہوں تو ان کو اٹھا لے جا کر میدان کے کنارے رکھیں گے، ان کو علاج معالجہ کریں گے، ان کے تیر اور نیزے گریں تو اٹھا کر لا کر دیں گے مجاہدین۔ اللہ کے راستے میں مرنے اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے کا ان کو ثواب معلوم تھا، بغیر بولے کہ آ گئے۔ جب انہوں نے سارے کام اپنے بتائے تو اللہ کے رسول نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ عمر بن جموع رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا کہ سب تو اللہ کے راستے میں جا کے شہید ہوں، بڑی بڑی جنتوں میں جائے، اور تم یہیں پڑے رہو، بستر پہ مرو۔ تو تانے کے انداز میں کچھ کہا تو ان کو بھی جوش آ گیا، ایمان والے تھے، وہ کہا کہ میں بھی جاؤں گا۔
اب وہ بیوی کہہ دی، لیکن بچے تو بچے تھے، ان کے 3-4 بچے بھی تھے جو عہد میں جا رہے تھے۔ وہ باپ کو سمجھائے، ابا جان ہم سب آپ ہی کی طرف سے جا رہے ہیں، ہم جو کچھ کریں گے آپ کو ثواب ملے گا، آپ تو لنگڑے ہیں، آپ سے ہوگا نہیں، آپ کیوں آ رہے ہیں؟ نہیں مجھے بھی تمنا ہے میں اپنے لنگڑے پیر سے جنت میں چلوں پھروں، میں بھی شہید ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے بچے، یا رسول اللہ ہمارے ابا کو ذرا سمجھا دیں، اس لیے کہ معذورون کیا وہ معذورین جو ہے یعنی جو لنگڑے لولے ہیں جو جا نہیں سکتے میدان میں، ان کے لیے اجازت ہے شریعت پہ۔ تو اللہ کے رسول نے بلا کے سمجھایا تو وہ جوش میں آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ میری بھی تمنا ہے کہ میں اپنے لنگڑے پیر سے جنت میں چلوں پھروں، میں بھی شہید ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے دیکھا ان کی سچی طلب کو تو کہا کہ ٹھیک ہے بھائی ان کو جانے دو، اس لیے کہ شہادت کی تمنا تو اللہ کے رسول بھی فرماتے تھے، آپ نے بھی تمنا فرمائی کہ میں اللہ زندگی دے تو میں اللہ کے راستے میں شہید ہوں، پھر زندگی دے تو پھر شہید ہوں، پھر زندگی دے تو پھر شہید ہوں، اس لیے کہ دنیا میں شہادت کی موت سے اچھی کوئی موت نہیں ہے۔ مرنا تو بہرحال ہے، بستر پر مرو، بیمار ہو کر مرو، روڈ پر کہیں بھی مرو، لیکن شہادت کی موت جو ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کی موت ہے۔ اس کی تمنا ہر نبی کرتا تھا، ہر ایمان والا کرتا تھا۔ تو عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کر کے گئے اور احد کے میدان میں شہید ہو گئے۔ وہ کتنے سچے اور اللہ سے ان کا کتنا تعلق تھا، اندازہ کرو جب ان کی نعش کو احد کے میدان میں اونٹ پر رکھ کر واپس مدینے لایا جا رہا تھا تو وہ اونٹ مدینے کو آنے تیار نہیں، حالانکہ اب انتقال ہو گئے۔ لاکھ کوشش کر لی ان کی بیوی نے، ان کے بچوں نے کہ واپس مدینہ لائیں، لیکن ان کی نعش مدینہ نہیں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ ایسا معاملہ کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عمر جاتے ہوئے کچھ کہہ کر گئے تھے؟ ہاں یا رسول اللہ انہوں نے دعا کی تھی، کتنی سچی دعائیں تھیں اور کتنا جو اللہ سے ان کا خاص تعلق تھا، جو بولتے تھے وہ ہو جاتا تھا، جو چاہتے تھے وہ ہو جاتا تھا۔ انہوں نے دعا کر کے گئے تھے قبلے کی طرف رخ کر کے، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے میرے گھر والوں کی طرف واپس نہیں لوٹانا، زندہ بھی نہیں مردہ بھی نہیں۔ تو احد کے میدان میں دفن کر دیے گئے۔ دوستو یہ جذبہ تھا، جب ایمان حقیقت کے ساتھ آئے گا تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا تو کیا، جان دینے کے لیے مسلمان آگے بڑھے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے، 3 دن کا نام لکھاتے ہیں تو 3 ہفتے گزر جاتے ہیں ٹالتے ٹالتے، اس کے بعد مہینے بھی گزر جاتے ہیں، نہیں بھی تقاضا آ گیا آئندہ آئندہ، کتنوں کے سال گزر گئے 3 دن نہیں لگے، کتنوں کے جو ہے سالوں گزر گئے چلہ لگے ہوئے اب تک چلہ نہیں لگا۔ تو دنیا کی محبت ہے، دنیا چھوڑ نہیں رہی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کو ہم بھی نہیں چھوڑ رہے، حالانکہ دنیا بہرحال چھوڑنے کی جگہ ہے، اب نہیں چھوڑیں گے تو موت پر تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ آپ لاکھ جو ہے گھر بنا لو، لاکھ آرام کے سامان تیار کر لو، لیکن جانا اسی قبر کی مٹی میں ہے۔ آپ کو کوئی پلنگ ڈال کے نہیں سلایا جائے گا، اور آپ کو کوئی بسترا ڈال بچھا کر نہیں سلایا جائے گا، سادی سیدھی مٹی پہ ڈال کے آ جائیں گے، اور کوئی دیر انتظار بھی نہیں کریں گے، 10-15 منٹ میں قصہ ختم، سب جلدی جلدی مٹی ڈال کے بھاگ جائیں گے۔ بس اتنی ہی دنیا ہے، یہ دنیا بے وفائی کی جگہ ہے، دھوکے کی جگہ ہے، اسی کو تو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں کہا، لیکن ہم اسی کو دل دے بیٹھے ہیں۔ دھوکے باز کو دل دیں گے تو کیا کرے گا، وہ عین جگہ پر جا کے دھوکہ دے کے چلا جائے گا۔ جیسے راستوں میں ٹرینوں میں جاتے جاتے لوگ دوستی کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا آدمی، اسے چھوڑ کر استنجا کو یا اسٹیشن میں کہیں جاتے ہیں، وہ آنے تک اس کا پورا سامان غائب ہو جاتا ہے۔ تو ایسی ہی یہ دنیا ہے، اور اس پر ہم بھروسہ کر کے، جسے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ دھوکے باز ہے، اور اس پر بھروسہ کر کے ہم نے اس کو اپنی جوانی بھی دے دی، اب بڑھاپا بھی دے رہے ہیں، اور ہم اپنا دیے بس نہیں تھا، اب بچوں کو بھی دے رہے ہیں، اور ہماری عورتوں کو بھی ہم نے دنیا کو دے دیا ہے، کہ سب دنیا کو حوالے کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ کبھی کامیاب ایسے نہیں ہوں گے۔ اس لیے دوستو اب نیت کرو، ہمارے بڑوں نے ہماری اس جو ہے دینی کمزوری کو سامنے رکھ کر کہا کہ بھئی کم سے کم 4 مہینے دے دیں، کم سے کم 4 مہینے۔ دنیا میں کوئی کام آدمی 4 مہینے میں سیکھتا نہیں۔ نرسری بچوں کو بٹھانا جو اسکول میں سکھاتے ہیں 1 سال لیتے ہیں، خالی بٹھانے کے لیے 1 سال کی پوری فیس لیتے ہیں آپ کے بچے سے، 1 سال خالی بٹھا کے بھیجتے ہیں، کچھ بھی پڑھاتے نہیں۔ اس کے بعد انہیں LKG کو آتا ہے 1 سال، پھر UKG کو آتا ہے 1 سال، 3 سال فضول کے خرچہ ہوتے ہیں، پیسے بھی بچے بھی، بعد میں فرسٹ اسٹینڈرڈ میں آگے وہ پڑھنا شروع کرتا ہے۔
تو یہ ہمارے بڑوں کو اللہ جزائے خیر دے، دین کی کمزوری کی وجہ سے انہوں نے کہا کم سے کم 4 مہینے تو دے دو تاکہ اللہ رسول کی محبت آ جائے، اللہ کے نام پر اللہ کے دین کے لیے کچھ جان مال لگانے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور جو نافرمانیاں ہو رہی ہیں اللہ کی، وہ نافرمانیاں ہم سے جو ہے ختم ہو کر ہم فرما بردار بننے لگیں۔ کہ اس کے لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں 4 مہینے کم سے کم ایک مرتبہ دے دو تاکہ دین کا کام کرنا اور دین کی سمجھ حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو اس کے لیے بتاؤ بھی ماشاءاللہ جو جماعتیں بن کے آئی ہیں وہ تو آئی ہیں، لیکن جو حضرات اب تک 4 مہینے نہیں لگائے، سالوں سے بولتے آ رہے ہیں یا صرف چلوں پر کام چلا رہے، یہ بھی ہمت کر لیں، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ ہمارے بہت سے چھوٹے بڑے ہمارے سامنے چلے گئے، یہ ہمیں سبق دے کر گئے ہیں، دیکھو ہم اب جا رہے ہیں، اب آئیں گے نہیں، اب ہمارے پاس کوئی نیک اعمال کرنے کا اب موقع نہیں ہے، اب تمہارے پاس ہے، تم چاہے تو کر لو۔ تو اب وہ وقت ہم اگر استعمال کر لیں تو فائدہ ہے، ورنہ ایک دن ہم بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اس کے بعد پچھتانے سے افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اب بتاؤ بھی 4 مہینے کے لیے بھئی کوئی ساتھی نہ اٹھے، جن کو لکھانا وہ لکھائیں گے، آپ دعا کرتے بیٹھیں، اللہ کرے آپ بھی دعا کریں اللہ سے کہ اللہ مجھے بھی آسان کر دے۔ تو بتاؤ بھی ماشاءاللہ بہت ماشاءاللہ بیٹھ کر ادب سے احترام سے بہت دیر سے ایک سوئی کے ساتھ بات سنتے رہے، تھوڑی ہمت کر لیں انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں ہے، 4 مہینے نہیں تو 2 سال لاک ڈاؤن میں گھروں میں بیٹھ کے گزار دیے۔ لاک ڈاؤن میں گھروں میں دروازے سے باہر بھی نہیں نکلے، مہینے گزر گئے، تو اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگا لیں گے تو کیا ہوگا انشاءاللہ، کچھ نہیں ہوگا۔